کلمے دے جز نے دو، لا الہ الا اللہ محمد پڑھ لو کلمہ ہے، ٹائم کلمہ پڑھن دئی ہے، بولو بول دے نہیں۔ کلمے دے جز کنے نے دو، اور پورا کلمہ جیڑا ہے یہ نقطے تو خالی ہے، لا بھی نقطے تو خالی، الہ بھی، اللہ بھی، اللہ بھی، محمد بھی، رسول بھی، اللہ بھی۔ کیوں؟ رب نو اپنی شراکت اور مساعدی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں، چاہے جائے کہ کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھ کے غوث اعظم مخلوق دے وچوں کسے نو بنائے، اور محمد الرسول اللہ پڑھ کے امام اعظم کسے امتی نو بنائے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں الہ، نہیں مشکل کشا، نہیں مختار کل، نہیں گنج بخش، نہیں رنج بخش، نہیں لجپال، نہیں غریب نواز، نہیں کوئی اولاداں دین والا، دے کے کھون والا، کائنات دا نظام چان والا، الا اللہ، مگر کلا اللہ۔ اس طرح ہی محمد رسول اللہ نہیں کوئی رہنما، نہیں کوئی مطاع، نہیں کوئی رہبر، نہیں کوئی مرشد، نہیں کوئی پیر، نہیں کوئی رہبر، مگر محمد الرسول اللہ دنیا دے اندر رہبر بھی ایک کے، مطاع بھی ایک کے، نبی بھی ایک کے، مرشد بھی ایک کے، تے پیر بھی، بولیا جی نا، پیر بھی ایک کے۔ ہنے کلمہ دسدا ہے کہ رب اپنی خدائی چلا شریک ہے، تے مصطفیٰ اپنی مصطفائی چلا شریک ہے۔ وہ عرشتے کلہ ہے، اے فرشتے کلہ ہے، وہ غوث اعظم کلہ ہے، امام اعظم کلہ ہے، وہ دستگیر کلہ ہے، اے پیر کلہ ہے، وہ سبحان ربی العظیم کلہ ہے، اے انکا لالا خلق عظیم کلہ ہے، وہ غفور الرحیم کلہ ہے، رؤوف الرحیم کلہ ہے۔ وہ دی ذات لا شریک ہے، وہ صفات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے، اور بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے۔ منوان نبی بھی ذات دے لحاظ نہ لا شریک، بات دے لحاظ نہ لا شریک، اور صفات دے لحاظ نہ بھی لا شریک۔ اس واسطے کلمہ دستا ہے کہ اللہ تے نبی دی ذات صرف ایک کی، یعنی ذات دے لحاظ نہ اللہ اور نبی دی ذات جڑی ہے ذات دے لحاظ نہ الگ ہے، کیونکہ اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات مخلوق ہے، لیکن بات دے لحاظ نہ دوہاں دی ایک ہے، بات ایک ذات الگ ہے۔ جس طرح اسی اللہ دی ذات نہ شریک نہیں نہ ٹھہرا سکتے، اس طرح آمینہ دے لال دے نال بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ جیڑا انسان نبی دی ذات دے سامنے کسے امتی دی ذات پیش کردہ ہے وہ بھی ختم نبوت دا منکر ہے، تے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے کسے امتی دا قول پیش کردہ ہے وہ بھی ختم نبوت دا بول دے نہیں ہونا۔ آپ ذات اور بات دے لحاظ نہ لا شریک نے، قرآن نے اعلان کر دیتا ہے، اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آئیے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا اعلان قرآن جگہ جگہ تے کر رہا ہے۔ فرمایا لوگو میرے پیغمبر خاتم النبیین نے، آئیے جڑی میں ایت شروع دے اندر پڑھی ہے، جدو ایت نازل ہوئی ہے، یہ بھی پیغمبر دی ختم نبوت دی بڑی بین دلیل ہے، بڑی پختہ دلیل ہے۔ 9 ذوالحج جمعہ دا دینے 10 ہجری ہے تے میدان عرفات دا ہے۔ میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، آسمان تو جبریل ایت لے کے آندا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔
دینا اے میرے پیارے محبوب اج دے دن اسی تواڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت نو پوریا کر دیتا ہے جدوں یہ ایت نازل ہوندی ہے حدیث صحیح بخاری دی ہے میرے پیغمبر نے آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھا لیا ہے تے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ چوتھی دفعہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ میدان عرفات جڑے جمع نے انہوں نے کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ اللہ تیریاں گواہیاں کھا دیاں نے اللہ تو جویں دین میرے تے نازل کیتا ہے میں اس دین دے اندر نہ وعدہ کیتا ہے تے نہ میں محمد نے گھاٹا کیتا ہے اللہ میں منوا ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے تے گل سن لو بڑے عقل مند بندے بیٹھے ہو بڑے 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 پرے پچایت دے بندے ہو یقیناً اہل حدیث سے آئے نے دیوبندی اہل سنت بھی آئے ہون گے ویکھ لو جس پیغمبر دے قلب اتر تے پورا دین اترے ہے وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے بولو یہ جدروں مرضی اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے آندا کی ہے بدعت عید میلاد النبی لیکن ہے بدعت حسنہ میں کہا بدعت حسنہ دا لفظ کتوں کڈیا جے بولو عربی منجد کتاب ایڈی موٹی او دے چنا جدوں اسی پڑھنے سنا اپنا مدرسے حدیث دی عبارت پڑھنی نا تو جس عربی لفظ دا معنی نہ ہوندا او دے چو ہاں ویکھنا ہوندا سی یعنی وہ کتاب ایسی ہے دنیا دا کوئی لفظ ایسا نہیں جڑا اس کتاب چ موجود نہ ہوئے تو میں کئیاں جلسیاں چ کانفرنساں چ کیا ہے میں کو دنیا دا مولوی بدعت حسنہ دا لفظ المنجد دے وچوں ہی وکھا دے جنہ کتاب دا وزن ہے نا اوناں تول کے انشاءاللہ سونا دے دیاں گے ماشاءاللہ گل دی سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ بولو بھی وہ اے ٹائم ہی بولن دا ہے وکھاؤ تے صحیح پہ بدعت حسنہ ہے کی جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جیڑی ہے جہنم دا گڑھ ہے یہ بدعت حسنہ وچوں کدھر آ گئی جس طرح میلاد النبی چ مولانا علامہ تو دہر علم و بالکل باہر حضرت طاہر القادری صاحب وہ میلاد النبی جی لکھتے ہیں ہم اسے عید شرعی نہیں مانتے ہیں جڑی تیجی عید ہے لیکن ہے بدعت لیکن ہے بدعت حسنہ جدو تو شرعی بھی نہیں ماندا پھر بدعت حسنہ کو لکھنا ضروری سی جدو ہے ہی شرعی نہیں پھر بدعت حسنہ کیوں امام مالک رحمہ اللہ فرماندے ہوندے سن اور مدینے دے لوگوں جڑا بندہ اسلام چ بدعت نو ایجاد کردا پھر آندا بدعت حسنہ ہے اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے کہ محمد نے معاذ اللہ ساڈے تک دین پورا نہیں پہنچایا آقا نے دین پہنچان چ خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن دے یعنی پہلو دین پورا نہیں تے قرآن کی کہندا پیا الیوم اکملت لکم دینکم تے اللہ نے نالے بھی کیا ہے میرے محبوب جننے باطل ادیان بننے نے نا جڑے مولویاں نے جے کڑ کے بنانے نے تھانوں پتہ ہے ہر سال بدعت نوی مارکیٹ چاہندی ہے بدعت بچے دیندی ہے بچے یہ بڑی الو دی پٹھی جے بدعت یہ ہر سال نوے بچے دیندی ہے تے سنت ہر جگہ تے ایک ہی رہندی ہے تے 1400 سال تو ایک ہی چلی آ رہی ہے صبح دیاں سنتا کنیاں نے کدی کہ 3 پڑھیاں نے زور دیاں کنیاں نے اور 6 کنیاں نے 6 اے ٹائم ویسے تھوڑے پوکھ لگی ہے تاں تو ہی 4 کہن رہے ہو اچھا کنیاں نے 6 انہی نے نا شام دیاں سنتا کنیاں نے 2 کدی کسے 3 پڑھیاں نے شام دیاں بولو صبح دیاں 3 پڑھیاں نے صبح دے فرض کنے نے 2 کدی کسے 3 پڑھے نے بولو بھی اور شام دے فرض 3 نے کدی کے 4 پڑھے نے کدی کسے 4 تو فرضہ 5 پڑھے نے اور میرے بھائی سنت قیامت تک ایک ہی رہنی ہے بدعت ہر سال نواں ماڈل ہوندا رہنا ہے بدعت نوی مارکیٹ چاہے گی پہلے تو پہلے سال نہیں تو ہم ویکھیا ملتان انہاں ایک ہور بٹھائی ہی چوک کہ اوندے جاندے لوگ ویندے ہیں پہ ہور ہے بولو تے رب نے کی کیا ہور مقصورات فی الخیام وہ خیمے اج بند نے ہور نو اونے ہی ویکھنا ہے جنوں ملنی ہے
انہوں نہ کہ جن نے چھویا تے نہ انسان نے. میں کہا یہ ہور کیسی ہے جڑی چوک چ بھائی جے. تو انہیں بعد مقدمہ کر دیتا ہے نا 20,000 دیتا ہے 15 میرا دین ہی نہیں رہے. بول دے نہیں انہاں دی کیڑی کیڑی مرض دا علاج کریے ہی. ہاں باقی انہاں 35,000 مکیا سی 20 دیتا ہے 15 دیتا ہی نہیں. اتھے بٹھان دا 35,000. میں ہو کیسیاں ہورا نے جنہاں نو کرایہ دے کے بٹھانا پیندا ہے. آئیے مسلک اہل حدیث کی حقانیت غور کیجئے. دین ہوئی ہے جو پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے. آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے. یاد رکھو مجھ دا دودھ چوندے ہو او دے اندر چونگی دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں, موٹر دا پا پانی تے خالص نہیں, او دے اندر تو نہر دا پانی پا خالص نہیں, او دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی دودھ خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے, تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. باقی سب ندین ہے. اس واسطے دنیا داری دے اندر پنڈا تھاواں جاؤ جدو گندم بیجی جاندی ہے یا منجی کاشت کیتی جاندی ہے تے جڑے کسان نے نا وہ وچ داتری لے کے وڑ جاندے نے. کیوں وڑے ہیں؟ اے جی میں وچوں باتھو پیا کھڑنا, میں میمنا پیا کھڑنا, میں ڈیلا پیا کھڑنا, میں پگاڑ پیا کھڑنا. کیوں کرنا ہے؟ اے جی میری فصل نو نقصان دے گا. اے ندین فصل نو نقصان دے گا. اور ویکھ لے تینو اپنی فصل چ ندین وارا نہیں کھاندا تے میرے رب نو دین چ ندین وارا نہیں کھاندا. اے دین مذاق نہیں, یہ دین پراپر آسمان تو جبریل لے کے آیا ہے. میں تے گل کہی سی, میں کہا جڑی تسی مناندے ہو قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ اپنے عرش دی کرسی تے بیٹھے ہونگے, پورا میدان محشر اٹے ہے. اللہ کہن گے ہاتھ کھڑے کرو جڑے دنیا چ نبی دی جشن میلاد النبی دا جلوس کر دے رہے نے. تے منو اے دس اوتھے ابو بکر اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا کہ نہیں؟ بولو بھی ان کی ہویا جے. حضرت عمر ہاتھ چکن گے, حضرت عثمان و علی 1,44,000 صحابیاں نہیں چکنا تے اتھے وہابیاں بھی. جدر ابو بکر جائے گا, جدر ابو بکر صدیق جان گے ادھر ہی اہل حدیث جان گے. بولو بھی میں کیا ہے جڑے عید مناندے ہو اے دا کوئی وجود. ایک مولوی کہنے لگا 15 ایتاں نے جشن عید میلاد النبی تے میں ثابت کرنا. میں کیا مولوی انہاں ایتاں دی تینوں سمجھ آئی ہے, میرے ابو بکر نو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ پھر تیرے عقیدے دے مطابق ابو بکر عمر عثمان و حیدر نے انہاں ایتاں تے عمل نہیں کیتا. صحابہ قرآن دی آیات دے معاذ اللہ علیہ باللہ منکر سن. میرے بھائی یہ جڑی نیکی تو کرنا ہے اس نیکی دا آمینہ دے لال نو نہیں سی پتا. روئے زمین تے کوئی بھی عمل کوئی عبادت آسمان تو نازل ہوئی او دیتے سب تو پہلے عمل آمینہ دے لال نے کیتا ہے, بعد دے اندر باقی صحابہ نے کیتا ہے. ہونے دا مطلب ہے جیڑی نیکی تو سمجھ کے کرنا ہے پھر دا آمینہ دے لال نو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں سی. وہ کو سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنے ایک کام نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز قدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. اس واسطے الیوم اکملت لکم دینکم. سونیا تھوڑے تے دین مکمل ہو گیا ہے, ہن تھوڑی نبوت بھی آخری نبوت ہے تے دین بھی آخری. قیامت تک نہ نواں دین آ سکتا ہے تے نہ نواں. جیڑا نواں دین بنائے گا نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے. بولو وہ سمجھ آ رہی جے؟ آئیے ذرا غور کیجئے.
میں جڑی گل توجہ دلانا چاہنا وا پیغمبر دی ختم نبوت تے دلالت کر دیے قرآن دی اے وی آیت ایک ہور آیت میں پڑھن لگا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ آیت کدو نازل ہوئی؟ جدو کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا، عالم ارواح آقا فرماندے نے اجے آدم دی مٹی گوئی گئی سی تے رب نے اودو ہی منو خاتم النبیین لکھ دیتا سی۔ اجے آدم دی مٹی، بولو بولو، آدم دی مٹی گوئی گئی سی تے اللہ نے ادو ہی خاتم النبیین لکھ دیتا سی۔ سبحان اللہ، انی مکتوب خاتم النبیین، اللہ نے منو ادو ہی خاتم النبیین دے لکھ دیتا ہے۔ اجے آدم دی مٹی گوئی، آدم بھی پیدا نہیں ہوئے، کوئی نبی نہیں آیا۔ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل، سبحان اللہ، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، جی اللہ جی کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، تھوانو دنیا دے بھیج دیاں، تھوڑیاں نبوتاں، توجہ کرے آجے، تھوڑیاں نبوتاں، کتاباں، شریعتاں، صحیفیاں، امامتاں دا، خطابتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے، بلکہ تھوڑا سورج نصف النہار تے ہوئے، ایسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، اللہ جی تسی دس دیو کی کرنا ہے، فرمایا مصدق کلی ما معکم، وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے، اللہ جی ساڑھے واسطے کی حکم ہے سارے نبیان دینے، فرمایا اللہ تؤمنن بہ ولا تنصرن، نون سیلہ دا لے آکے رب نے پار پا کے نبیانہ گل کیتی ہے، جدوں او آ جائے گا او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتان دے سکے نہیں چلانے، کتابان دیاں مورا نہیں چلانیاں، امامتان دے مسلیان نو لپیڑ دینا ہے، خطابتان دیاں کتاباں بند کر دینیاں نے، مراد کی ہے سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ سبحان اللہ، کنہ نو کیا جا رہا ہے؟ وہ بولو دے صحیح، تسی یہ بول دے نہیں، میرا ساتھ نہیں دے رہے، کنہ نو کیا جا رہا ہے؟ میں صدقے جاواں انبیاء نو کیا جا رہا ہے، نبیاں نو کیا جا رہا ہے؟ اے میرے نبیوں گل دھیان نہ سن لو، اگر تسی میرے نائے وعدہ نہیں کرو گے تے صاحب لالو میرے کو تسی نبوت بھی نہیں لو گے۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا گل دھیان نہ سنیا جے بابا جی سعید الفت کی نے تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں ساریاں پاسے ہو جانا، نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے تابع ہو جانا، مت اس ویلے کوئی اسرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جدوں تک نہ
نہ مینو وعدہ دو گے تدوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے انو آخ دینے مقام محمد تو کی جان خیر الانام محمد کہہ دیو صلی اللہ اچھی کہہ دیو جنہاں نو آقا نہ مارے درود پڑھیا جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن میرے پیغمبر دیان تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی بولو بولو کسے نبی دی شریعت چل سکتی تے جے کسے نبی دی نبوت کیوں نہیں چل سکتی وجہ آدم دنیا تو جدو فوت ہوئے اپنے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت نوح دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے نبی شیش دنیا تو فوت ہوئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے نبی ادریس دنیا تو گئے اپنے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے موسیٰ جدو دنیا تو گئے اپنی تورات اور نبوت نال لے گئے حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل اور نبوت نال لے گئے اگیا نبی داود دنیا تو گئے زبور اور نبوت نال لے گئے آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے تاجدار ختم نبوت کیمرہ پرلے پل سے کہا دے اٹھاؤ انہوں پہلے انہوں کتے کی بیک دیو ٹر گیا ذرا انہوں دی گواہی بچ بھائی انہوں اٹھا دو کیمرے والے انہوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شرع پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب کیا بات ہے ہون قرب قیامت ایک نبی آئے گا خدا نہ کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہون توجہ کرو وہ منارہ بن چکی ہے دمشق دے اندر جدے اتے حضرت عیسیٰ دا نزول ہونے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا توجہ کرو میرے وال اذان تے نماز دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے اس منارے تھے فرشتیاں دے پرہاں تے ہاتھ رکھے ہونگے دوجی حدیث ہوندی ہے سیڑھی لائی جائے گی آسمان تک اس سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتاریا جائے گا تو جب منارے تے اترن گے مومنین سیڑھی لا کے منارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتارن گے امام مہدی مسلح تے کھڑے ہونگے امام مہدی دا اصل نام محمد بن عبداللہ نبی دے نام تے نام ہے ولدیت بھی آپ دے باپ دے نام تے وے حضرت عیسیٰ اترن گے سر دے والا جو پانی نچر رہا ہوئے گا زرد رنگ دا حضرت عیسیٰ نے سوٹ پہنیا ہوئے گا جدو ویکھن گیا امام مہدی کہن دے عیسیٰ آگئے آجو تسی نبی ہو تسی نماز پڑھاؤ اس تواڈے مگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی کہنے میں نماز پڑھان نہیں آیا آج میں نماز تواڈے مگر پڑھنے آیا کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد امتی بن کے آیا کی بن کے آیا بولو بولو حضرت عیسیٰ جڑے اصل نبی نے کی کہیں دینے میں امتی بن کے آیا تے مرزے غلام احمد قادیانی نے 1891 دے اندر 2 کتاباں لکھیاں ایک کتاب دا نام ازالہ اوہام دوجی کتاب دا نام سطح الاسلام ہے ایدیاں دوویں کتاباں جدے اندر نے پہلا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا اور ایدیاں کتاباں امرسر پریس چھپن واسطے آئیاں مولانا محمد حسین داروی رحمہ اللہ اس پریس کے اندر ارسالہ چھپدا سی وہ اپنے ارسالے دیا غلطیاں صحیح کرنے واسطے آئے انہاں کیا جی مولانا مرزے نے دعویٰ کر دیتا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 کے اندر او دا پہلا بانی اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے اور ایک بات جریے مولانا آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب ختم نبوت دے اندر درج کی تھی آندھنے میں تحریک ختم نبوت کتاب لگا لہن میں ساریاں لائبریریاں تے کتاباں نو چھانے ہاں میں پتہ کرا کہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے مولانا آغا شورش کاشمیری لکھ دینے رحمہ اللہ پھر میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ پہلا بانی اہل حدیث دے عالم دین انہاں دا نام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور سب تو پہلے مرزے تے جنہیں کفر دا فتوہ لایا
وہ بھی سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ اس فتوے دے اتے 200 علماء دے سین کروائے دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام علماء موجود 200 علماء مولانا محمد حسین بٹالوی نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر پیدل چل کے آپ پیدل سفر کر کے پشاور پہنچے اتھے مولانا رمضان صاحب سن جنہیں مولانا سید نذیر حسین دہلوی دے شاگرد سن انہاں کو بھی سین کروائے 2 علماء دے سین کروائے کیوں کہ مرزے دے کفر دے اندر مرزے دے مرتد ہون دے اندر مرزے دے لعین ہون دے اندر مرزے دے کافر ہون دے اندر مرزے دے بیمان ہون دے اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں اور مرزے نے اقرار کیتا ہے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 مرتے سب تو پہلے اس زمین دی تحقیق جنہ کفر دا فتوہ لایا ہے 2 اہل حدیث مولوی نے ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے دوسرے دا نام محمد حسین بٹالوی ہے اللہ اور سب تو پہلے دیا کتاباں جواب 1892 دے اندر جس شخصیت لکھیا ہے خدا نائک قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ وقت دے جنہ سب تو پہلی سیرت تے کتاب لکھی جدا نائے رحمت للعالمین اس تو پہلے ہندوستان چ سیرت تے کتاب کوئی نہیں سی 3 حصیاں دے اندر لکھی اور اللہ دے نبی دی محبت چ گرک ہو کے لکھی جنہیں رحمت للعالمین نہیں پڑھی انہیں نبی دی سیرت دا مطالعہ نہیں کیتا فیس بک ویندے ہو نوجوانوں ڈائیجسٹ پڑھ دے ہو کدی رحمت للعالمین خرید کے اپنے کرانچ لے آؤ روز دے ہو دے 2-3 صفحے پڑھیا کرو انہوں نے بڑی کمال دی ایک بات کی تھی پیغمبر دی پوری سیرت بند کر دیتا کہیں نے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے ماں دا نام آمنہ ہوئے دائیہ دا نام حلیمہ ہوئے جن نے ابو دیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے امن والی گوچ جم لیا ہوئے حلم والا دو پیتا ہوئے انہوں محمدی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا سکتا ذرا غور کیجئے جدو نپاک پودا پیدا ہوا مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے لکھیا اپنی کتاب تائید اسلام انہوں نے کہا میں عیسیٰ بن کے آیا جیڑا اصل عیسیٰ سی ہوتا تے پیوئی کوئی تے تیرا ابا بھی ہے بولو دے صحیح جیدہ نائے غلام مرتضی بول دے نہیں تے او دی ماں دا کسٹپی پی گل دی ساری انہاں کیا قاضی صاحب نے ظالمہ تیری ماں دا نام کسیٹھا بی بی ہے تے جس عیسیٰ نے انہیں قرب قیامت دی ماں دا نام مریم ہے جدے حیاء دے تذکرے عرشاں تو رب ذوالجلال نے قرآن چ کیتے نے ماں دی نا دی پوری صورتی رب نے قرآن چ نازل کر چھڑی ہے تے اس عیسیٰ نے انہیں دمشق دے اندر منارے ہوتے تو تے قادیاں دے اندر پیدا ہوئے ہیں تے نالے اس عیسیٰ نے مرنا کتے ہوئے حضرت عیسیٰ ہونگے شادی کرنگے 40 سال زندہ رہنگے اولاد پیدا ہوئے گی لیکن لوریو ایک گل سور بھی سن لو حضرت عیسیٰ نے انہیں اپنی انجیل لے کے نہیں ہونا اللہ نے قرآن حدیث سکھا کے بھیجنے حضرت عیسیٰ نے بھی عمل کرنا ہے قرآن تے کرنا ہے نبی دی حدیث سے کرنا ہے اپنی انجیل اپنی شریعت لے کے نہیں ہونا کیونکہ میرے پیغمبر دا امتی بن کے ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو موت عرب چاہے گی پہلا جنازہ بیت اللہ چو ہونا ہے پہلا جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے تے جتھے ظاہر سے جتھے پیغمبر دی ایک کمر ہے نا ایتھے آقا دی قبر پاک جتھے آپ دی کمر ہے ایتھے حضرت ابو بکر دا سارے جتھے ابو بکر دی کمر ہے اتھے حضرت عمر دا سارے اس طرح پیرا چ جگہ باقی ہے وہ جنی جگہ باقی ہے اتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونے قاضی صاحب ہے کہنے لگے میری چین کوئی ہے تیرا مرنا تے عرب دے اندر دور دی گل ہے تیرا جنازہ ہونا تے دور دی گل ہے تیرا نبی دے قدمہ چ دفن ہونا تے بڑی دور دی گل ہے میری پشین کوئی ہے جب تک تو زندہ آئیں گا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکیں گا تو مدینہ بھی ویکھ سکیں گا مرزا اس تو بعد 10 سال زندہ رہا ہے نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا اور سب تو پہلے مرزے نہ مبالغہ کنے کیتا ہے پتہ جی بولو مولانا صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ نے
1893 دے اندر امرسر دی عیدگاہ دے اندر سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا مرزے دے نال سب تو پہلے جنہیں کفر دا فعل آیا وہ بھی اہل حدیث عالم دین، جنہیں تحریک ختم نبوت نو چلایا وہ بھی اہل حدیث عالم دین۔ میں انکار نہیں کرتا کہ بریلوی یا دیوبندی علماء نے ختم نبوت تے کام نہیں کیتا لیکن فرنٹ دے مورچیاں دے اندر میں اپنے علماء آیا سب تو پہلے مبالغہ ادیاں کتاباں دا جواب جنہیں دیتا ہے وہ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اہل حدیث، اور سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے او دا نام ہی صوفی عبدالحق غزنوی اہل حدیث۔ مرزا 1908 جہنم واصل ہوا ہے، صوفی عبدالحق رحمہ اللہ 1917 ہی فوت ہوئے تھے۔ پھر انہیں 1893 دے اندر ہی اشتہار لائے کہ میرے نہ مناظرہ کرو۔ یہ جدو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اس تو پہلے حنفی سی، حنفیت تو انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، یہ دیا اپنیاں کتاباں لکھیا نے کہا میں حنفی سا۔ بہرحال جدو انہیں کہنے لگا میرے نہ مناظرہ کرو ختم نبوت تے، کسی عالم دین نے دا چیلنج کبھی کیتا، وہ دو چیلنج قبول کیتا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی نے کیتا ہے۔ امرسر دی عیدگاہ چ 11 دن تک مناظرہ ہویا، 11 دن تک۔ 12ویں دن مولانا فرمان لگا سوری میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے، میرا چیلنج تو بھی قبول کر۔ ساڈے کال میں دین نے انہوں نے مبالغہ کر کے تو 10 دن دا رہ جائے میں مسئلہ کل دی چھڑ دے۔ وہ کون سن پتہ جی؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ، مولانا معین الدین لکھوی دے فدا جان، لکھوی خاندان، غزنوی خاندان، روپڑی خاندان، خاندان نے نہ بڑا دین دا کم کیتا ہے۔ مولانا نو پتہ لگا، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو پتہ لگا، پتہ ہے انہوں نے موت کیتے آئی؟ مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت فوت ہوئے نے، قبر انہاں دی جنت البقیع بنی ہے۔ صرف علامہ احسان علی ظہیری نہیں، ساڈے بڑے قابل علماء دفن نے، مولانا محمد علی مدنی جڑے انہاں دے بیٹے سن وہ بھی اوتھے ہی دفن نے۔ حضرت علامہ شہید دے باپ شیخ ظہور لائی وہ بھی ماشاءاللہ اوتھے ہی دفن نے۔ اللہ اکبر۔ جو پتہ لگا نا مولانا محی الدین انہاں کیا یار محمد حسین انہوں تو ٹائم ہی 3 دنوں دا بڑا لمحہ دے چھڑیا ہے، انہوں تو 2 دن دا 3 دن دا ٹائم دینا سی، اس کنجر نے دوجے دن ہی مر جانا، تو انہوں دے چھڑیا یعنی اپنے زہد اور تقوی تے کنا وا۔ تے مرزے نو پتہ لگ میرے متعلق مولانا محی الدین نے کیا کہ انہیں تجھے دوجے دن ہی پھڑک جانا سی، تے کہنے لگا میری پشین گوئی ہے، انہیں میری گستاخی کیتی ہے، میری بھی پشین گوئی کی ہے کہ دے کر اولاد نہیں ہوئے گی، یہ نہیں مرے گا، دنیا تو اولاد نہیں ہوئے گی۔ انہوں پوچھا تینوں کی میں پتا ہے؟ انہیں کہا میرے بھی ایک فرشتہ وہی لے کے آؤں دا، دا نا ٹیچی ہے۔ یہ اگلے دن میری خاندان مرزیاں دا جڑا نا وہ اہل حدیث ہویا ہے، میں انہوں سیال کوٹ کلمہ پڑھایا۔ پورے خاندان نے کلمہ پڑھے اور وہ بچے نے آن کے سٹیج کیا بھی ٹیچی مرتبہ ٹیچی، وہ تقریر سے سنے گئے پسروری صاحب کہہ رہے ہیں ٹیچی، فرشتے دا نام ہے ٹیچی۔ گل نہیں سمجھ آ رہی جی؟ میں کیا سنو، جدوں دا آمینہ دا لال دنیا تو آ گیا ہے، جبریل آسمان تو وہی کے رہتا، قیامت آ جائے گی جبریل آسمان تو وہی لے کے نہیں آئے گا۔ کائنات دے اندر جیڑا بھی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا بے ایمان مرتد ہو سکتا ہے۔ اور ایک گل میری یاد کرو، آج لکھ کے لو، اتنے بڑے کافر نہیں جتنے بڑے مرزائی کافر نے، اتنے بڑے یہودی کافر نہیں جتنے بڑے مرزائی کافر نے۔ یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عزیر سچ ہے، عیسائی خود جھوٹے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ، یہ مرزائی خود بھی جھوٹے نے، نبی بھی جھوٹا ہے۔ اس واسطے بدترین مرتد نے، کافر ہی نہیں،
اللہ اکبر میں بات کر رہا کیا بیٹا نہیں ہونا میری پشین اتنے کو پکا لا کلیم اللہ صاحب ساڈا تیل کڈن ڈے اتنے ایک سٹیج پکا لگ جاتا تو بہرحال ہاں مسٹیک نہیں ہونی چاہیے توجہ ادھر میرے والے میں آخری باتاں کرا بات مقامہ انہیں کوئی کیتی اولاد نہیں ہونی اللہ نے 10ویں مہینے بیٹا دیتا جدا نا سی مولانا محمد علی مدنی رحمہ اللہ جڑے مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن تے یہ جو تقریر کرتے مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے اوتھے ہی فوت ہوئے نے جبر بھی انہاں دی یہ جو تقریر کرتے مرزے نے جھوٹا کر چلا نے مینوں بھیجیا حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ دا ایک مرزیاں دے مربی نال مناظرہ ہویا نا مولانا فرمان لگا تعارف کران دا جی میں مربی ہاں وہ کہنے لگا مولوی صاحب تہاڈا کی تعارف ہے میں وہابیاں دا مربا ہاں وہ کہنے لگا مولانا فرمان لگا 10 مرزے دی کوئی ایسی پشین کوئی 10 جڑی انہیں کیتی ہوئے تو جھوٹی نہ ہوئے تے میرے نبی دی پشین کوئی ایسی 10 جڑی نبی نے زبان نبوت جو کیتی ہوئے تو سچی نہ ہوئے مولانا فرمان لگے چل ایتھے ٹک لا لینے انہیں کہا مرزے نے کیا سی مولانا محی الدین دے کر اولاد نہیں بیٹا تے ہویا انہاں دا پھر انہیں کیا سی میری بیگم محمدی جڑی ہے محمدی بیگم وہ دینا میرا نکاح ہونا ہے تو ہویا تے کو نہیں آندھا کو نہیں دنیا چ نہیں ہویا آگے ہو جائے گا مولانا فرمان لگے وہ محمدی بیگم تے تھوڑے نبی نو نبی نہیں ماندی مرزے نو تو انہیں اپنی کتاب چ لکھا جڑا منو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے تے دا مطلب ہے وہ کافر ہے کافرہ کتے جانا ہے جہنم چ تے جے قیامت نو ایدی شادی ہوئی تے برات لے کے جہنم چ جائے گا تے جے انہاں گھر جوائی رکھ لیا وہ سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہیں ہے پھر گھر جوائی کتے رہے گا جہنم چ میں کیا مرزے دی پشین کوئی وکھاؤ جیڑی کو سچی ثابت ہوئے اینڈ تے آن کے ذرا توجہ کرے آجے انہیں آپ ہی لیٹ لکھی ہے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ دے مناظر تحریر تقریر دے کولو تنگ آ گیا ہے تنگ آن کے لیٹر کی اٹھاواں تے مولوی ثناء اللہ دی عمر سری دی زندگی مر جاواں اگر مولوی ثناء اللہ جا میری زندگی مر جائے اس لیٹر دے لکھ تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے اور مریا لاہور لیٹرین دے اندر جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے میں کنجر لیٹرین چ مریا لیٹرین چ دفن کرنا چاہیے سی تاکہ پیپے دے منہ فٹ کر دے نو تازہ غذا ملدی بول دے نہیں آمینہ دلال جتے فوت ہوئے نے ماں بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ میرے پیغمبر فوت ہوئے جنت دے اندر آپ دی جڑی قبر آکے آپ دی 4 پائی دے نیچے بنائی گئی ہے اے پیغمبر دے سچے ہون دی علامت ہے جتے نبی فوت ہوندا ہے اتھے ہی دفن ہوندا میں مریو ڈب کے مر جو اے دی فوت والی جگہ دے ویکھو لیٹرین ہے پھر مریا لاہور دے اندر انہوں دفن قادیان چ کیتا ہے جھوٹا ہوندی سب تو بڑی دلیل ہے وے جاؤ میں چیلنج کرنا میں کئیاں تقریراں چ کیا ہے کہ جاؤ جڑا نبی دا خاص ہے نبی فوت ہوندا ہے جے تقرید ہے قیامت تک نبی دا وجود قبر چ اوویں ہی رہے گا اونوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی میں کہ مرزا دی قبر پٹو اگر سور نہ نکلے وچوں تے مسئلہ کل دی چڑھ دیاں گے اللہ مولانا محمد یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ انہاں دا مناظرہ ہویا ایک مرسئی دے نال کہنے لگے اج بھی مرزے دی قبر چ اگ بلدی ہے بھائی وہ کہنے لگا مینوں وکھاؤ مولانا لے گئے مرزے دی قبر تے جدو جا کے ویکھیا مرزے دی قبر چ اگ بل رہی ہے لیکن انہوں نظر نہیں آ رہی کہنے لگا جی مینوں نظر نہیں آوندی تسی جھوٹ بول دیو مولانا یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ نے ہاتھ چکے اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے ایدی اکھاں دے اگوں بھی پردہ ہٹا دے جدوں نے اگ بلدی ویکھی تے ویکھ کے پیچھے نوں نسیا تے کہنے لگا مولانا تسی سچے ہو میں جھوٹا ہاں میں اج تو بعد مرزائیت تو تائب ہونا میرے آئیے کوئی ایسی بات بتاؤ تے صحیح جڑی مرزے دی سچی ہوئے دنیا دا لعین ترین کذاب ترین آدمی جڑا ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے ایک اکھ تو کانا ہے ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئی
وہ بول دے نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ان خط لکھا ہے 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہے, فوت ہو گیا, جہنم واصل ہو گیا. تے قادیاں دے مرزیاں نے کیا کہ مولوی ثناء اللہ امرسری قادیاں چاہے اتنے سٹیج لا کے سانو قرآن تے حلف دے کہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا, اسی سارے قادیاں دے مرزئی جڑے ہیں مرزا یہ چھڑ دیاں گے. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ گئے قادیاں, سٹیج لایا, قرآن پڑھیا, فرمایا قادیاں دے مرزئیو مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا. تو انہوں نے کی کیا سی, اے حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ 1 سال تک زندہ رہ جائے, 1 سال تک, تہی مرزا یہ تو تائب ہو جائیں گے. مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے اور تھوڑا مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا قادیاں دے مرزئیو, تسا کہ 1 سال میں 5 سال زندہ رہاں گا. تو ہاں سال دی گل کیتی ہے, میں 5 سال دا اعلان کرنا. کسی نے کہا مولانا انہاں سال دا کیا تو ہی 5 سال دا. مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا, آج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا, منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا. اور پھر 5 سال دے اندر مولانا ثناء اللہ امرسری باہر ہوئے, مرزا زندہ سی, امرسر دے ہاسپٹل چ داخل ہوئے, جڑا علاج نالا مرزئی ڈاکٹر سی. کسی نے مولانا کی تھوڑا علاج کردا جی تے تو ہسپتال بدلی کہ زہر دا ٹیکہ ہی نہ لا دے. تے مولانا فرمان لگے 10 ٹیکے بھی بنو زہر دے میں پھر مرنا میرے نہیں مرنا میں مر سکتا. انہوں پیغمبر دی ختم نبوت ہے یقین ہی ہے میں. ہاں میرا 1900 پر ہے. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تو ہے مرزے تو 40 سال بعد. ما کان محمد ابا احد من رجالکم رسول. بابا ہی سمسام محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکانو چیر جا پار پہنچی, مقام اس دے نبیان چو جا کوئی نہیں سکدا. او ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا. نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا. پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں, وہ دعوے ہزاران تے پگاں نے وڈیاں, پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل حدیث, علماء اہل حدیث. قادیانیوں پر لعنت, بے شمار بے شمار قادیانیوں پر لعنت, قادیانیوں پہ لعنت. حرمت رسول پر, حرمت رسول پر. شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. اینا نعرے پتہ کیوں مارے نے, نعرے مولوی دا پٹرول ہے. چلو بھی نعرے شارے وجن کے مسروری صاحب اور لگے رہن گے. یہ نہیں گل. نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں منو دتیاں گئیاں نے تے کسے نبی نو. اوتی تو جوامی القلم, جامع کلمے اللہ نے منو دیتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, نکتوروں سے کھل نہ سکا. وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں. دوجی گل ونصرت بالرعب, 1 مہینے دی مسافت دے اتے دشمن تے میری عیبت تاری ہو جاندی ہے. یہ بھی چیز اللہ نے کسے نو نہیں دیتی. تیسری چیز وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے پوری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے. یہودی نماز پڑھدا اپنے کلیسا دے اندر, مجوسی نماز پڑھدا اگ دے سامنے, ہندو نماز پڑھدا اپنے مندر دے اندر, عیسائی نماز پڑھدا گرجے دے اندر. آئیے ذرا غور کیجئے جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں, اللہ نے کیا میرے محبوب حمام چ نماز نہیں پڑھنی, چرستے چ نماز نہیں پڑھنی, جڑا ڈنگراں دا واڑا ہے اوتھے نماز نہیں پڑھنی, قبرستان چ نماز نہیں پڑھنی, روڑی تے نماز نہیں پڑھنی, کسے چرستے چ نماز نہیں پڑھنی. باقی ساری زمین میں تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے. اللہ میرا امتی کلا جنگل دے اندر ہے, سفر دے اندر ہے, او دا دل کردا ہے میں 27 نمازاں دا
سواب لوا میرے محبوب اپنے امتی نو کہہ دے اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ اللہ نے مال غنیمت بھی میرے واسطے حلال کیتا ہے کسے نبی واسطے نہیں حلال کیتا سارے نبیاں دا مال غنیمت آسمان تو اگ آندی سی کھا جاندی سی تے جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں بدر فتح ہویا ہے مال غنیمت آیا ہے اللہ میرے واسطے کیوں حکم ہے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سونیا قیامت تک تیری امت واسطے تیرے واسطے میں مال غنیمت نو حلال کر چھڑیا ہے پنجویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً جننے نبی آئے نے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ضلع دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 30 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 950 سال واسطے آیا ہے میرے محبوبہ تیریاں واریاں آئیاں قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس سونے شبد رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی کوئی نبی ایک ضلع یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی نبی قصبے گراندہ نبی ہے میرا نبی سارے جہاں دا نبی ہے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن منو بنا کے بھیجے ہیں جی میں ریل گاڑی چلے لہروں کدی خانے وار رک دیئے کدی روڑی تے آخری سٹاپ ہودا کی کراچی کراچی تو اگے جائے گی سمندر چ ڈگے گی ایویں ختم نبوت دی گڈی آدم تو چلی نوح تے بریک ماری عیسیٰ تے موسیٰ تے تک پہنچی چل دی آمینہ دے لال تک پہنچی جڑا اس تو اگے چلائے گا سیدھی جہنم تے جائے گی کیوں رب نے مور لا دیتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم آقا فرماندے نے 7ویں چیز اوتی تو شفارشاں بھی میں ہی کرنیاں نے شفاعت کنے کرنی ہے بولو بھابیو سارے نبیاں جواب دے دینا تے اینڈ تے ساری امت میرے کو آئے گی میں اللہ دے عرش تے پائے نہ سجدے چ ڈگاں گا تے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے گا تے پھر بھی آقا کہن گے اللہ میری امت بہت ہی بندے تھوڑے نے آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونیا آج تو جویں کہیں گا میں اوویں تینوں راضی کر دیاں گا اوتھے نبیاں دی آواز آ رہی یہ ایویں آندا ہے لے بھابی رولا پاندے نے آہاں اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جانا میں اوتھے سارے ننگیا ہونا لڑ پھڑنا کتھوں جے او بول دے نہیں او بولو تے صحیح کی ہویا جی او سارے تے ننگیا ہونے حفاتن عراتن گرلن آقا فرماندے نے لگ بدنا تو ننگے ہتھاں تو خالی تے جدو بندہ ننگا پھڑے تو پھر لڑ کتوں پھڑنا ہے جدو کرتا پایا تو لڑ تو پیچھو پھڑی دینا تے انہاں دے ننگے ہونے سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا دوجے نمبر تے میرے محبوب نو جنت دا حلہ پہنایا جانا اوتھے لڑ بھی میرے پیر دا جھنڈا بھی میرے پیر دا لواء الاحمد حوض کوثر بھی میرے پیر دا مقام محمود بھی میرے پیر دا تے شفاعت بھی میرے پیر نے کرنی ہے بولو شفاعت کی نے کرنی ہے میرے تیرے پیر و مرشد چھڑ دے کھڑا محمد نو چھڑیا ہو جائے گا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہ توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیا
گزارا نہیں ہونا جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا اوے محشر دے دن جدوں توپنے ستاؤنے کوئی پیر تیرا نظری نہیں آؤنا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا رب نے کہہ دیتا جنت دے دربانوں جب تک میرے نبی دے فنگر پرنٹ نہ لگن تو آن دروازہ نہیں کھولنا ہاں کیا کہ انہوں ادھر منہ بھی کر جے وہ بولتے نہیں آقا نے دروازہ کھڑکانا ہے آواز آئے گی من دکل باب دروازہ کھڑکانا والے آقا انہیں آقا فرماتے ہیں میں محمد تے آمینہ دا جایا اوے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال آیا ایک بندہ دن چڑے چونگی امر صدو دے چوک سے دیوہ بال کے بیٹھا ہے سورج سرتے ہوئے تو ننگن آلیا کہنا ہے بھی دیوہ ہی ہے ہاں کریں گے کہ نہیں بولو پھر سورج سرتے ہوئے تو دیوہ بال کے بیٹھا ہے تو آقا علیہ السلام نے اللہ نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا اماں جی عائشہ فرمان دیا نے ایک سورج ہو ہے جڑا سویرے مشرق چو چڑھ دا شام نو ڈوب جاندہ ہے جڑا میرا سورج ہے یہ دنے بھی چڑھے ہے تے رات بھی چڑھے ہے سورج ہندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کئیے احمد ہندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے اگلی گال سن کیڑا نقش نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والو غیرہ دے نل جوڑی